بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کے پروگراموں کی ترتیب جو ہے فکری و اصلاحی ہوتی ہے، اور ہر ماہ جو ہے فکری و اصلاحی موضوعات پر درس قرآن و حدیث طویل عرصے سے ہمارے یہاں ہو رہے ہیں۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج کا ہمارا درس قرآن و حدیث بھی ہے، اور آج کے ہمارے مدرس محترم جناب ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہیں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو ہم سب جانتے ہیں، طویل عرصے سے ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث دیتے چلے آ رہے ہیں، اور حضرت مفتی صاحب جامعۃ الرشید اور جامعۃ الشیخ یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں استاد الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت مفتی صاحب بینک اسلامی کا جو شریعہ بورڈ ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں۔ حضرت مفتی صاحب کا موضوع مسلمانوں کے دفاع اور حفاظت کا دینی حکم اور اس کے تقاضے ہیں۔ آج کے ہمارے اس درس قرآن و حدیث کے اہم نکات کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1، اجتماعی دفاع کی کوششیں اور ان کی اہمیت۔ نمبر 2، جدید حربی ٹیکنالوجی کی اہمیت۔ نمبر 3، دفاع امت کی فکر اور عام مسلمانوں کے فرائض۔ میں جناب مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم سب آج کل جو حالات ہیں مسلمانوں کے ان سے واقف ہیں، بالخصوص پاکستان کے جو پچھلے 8-10 دن گزرے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ فلسطین میں 1.5-2 سال سے اسرائیل جو کر رہا ہے تازہ حملے کرتا وہ بہت عرصے سے رہا ہے۔ پچھلے 70 سال کی ساری اگر جو اس کی کارروائیاں ہیں ان کو نظر میں رکھیں تو ہمارے سامنے ایک صورت نکل کر آتی ہے، اور وہ صورت علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر کے اندر بیان کی ہے، جس کا مفہوم، جس کا آخری مصرع جو ہے میں عرض کرتا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، کہ اس دنیا میں ہمارے یہاں بہت سارے ماہرین علم، تقریباً ہر علم کے ماہرین ایک موضوع کو زیر بحث لاتے ہیں، اور وہ موضوع کہلاتا ہے ہونا کیا چاہیے اور ہو کیا رہا ہے کے درمیان ایک تقابل۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ دنیا امن کے ساتھ رہے، انصاف کے ساتھ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگ عدل اور انصاف کے ساتھ قائم رہیں، اپنا معاشرہ عدل اور انصاف پر استوار کریں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ عدل ہو، انصاف ہو، دیانتداری ہو، خیانت نہ ہو، ظلم نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے کہ اس میں آزمائش رکھی۔
اس وجہ سے دنیا کے اندر کبھی بھی ایسا تصور نہیں رہا کہ دنیا میں صرف خیر ہوگی، دنیا میں خیر کے ساتھ شر کا تصور بھی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نہ ہو، یعنی قانون نافذ کرنے والے ادارے۔ کوئی ملک ایسا نہیں جس میں پولیس نہ ہو، کوئی ملک ایسا نہیں جس کے اندر حفاظتی بندوبست نہ ہوتا ہو۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیار و محبت، امن اور آشتی، عدل و انصاف، یہ باتیں ہونی تو چاہیے مگر دنیا میں ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کی تخلیق کا اظہار فرمایا تو فرشتوں نے جو اللہ کے سامنے اپنی گزارش رکھی تھی وہ یہی تھی کہ اے پروردگار، آپ دنیا میں جس مخلوق کو بنا کر بھیج رہے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ تو وہاں جا کر دنگا فساد کرے گی، یعنی جیسا نظام چلنا چاہیے اس کو بگاڑ پیدا کر دیں گے، ویسفک الدماء، یہاں تک کہ وہ خون بہایا کریں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی مخلوق کو تو کیوں پیدا فرما رہا ہے جو دنیا میں جا کر فساد بھی کرے گی، قتل و غارت گری بھی کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، ظاہر ہے کہ مخلوق خدا کے علم کے برابر کہاں ہو سکتی ہے کہ جو میرے مقاصد ہیں، جو میں چیز جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس دنیا میں بھیجا گیا، اس کائنات کی سب سے رحیم، سب سے نرم اور سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ متعدد واقعات ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قریش کے لوگوں نے ظلم و زیادتیاں بھی کیں، طائف گئے، وہاں پر پتھر مارے، لیکن جب اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ بد دعا کریں ان لوگوں کی ہلاکت کی، تو آپ نے اس سے اجتناب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ شاید اللہ ان کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا، رؤوف الرحیم کہا، لیکن ان سب کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لڑنے والا نبی بھی کہا گیا، جہاد کرنے والا نبی بھی کہا گیا۔ تو اس سے ایک بڑا واضح تصور نکل کر آتا ہے کہ اس کائنات کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف امن ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف پیار ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ صرف اور صرف عدل اور انصاف ہو۔ یہاں پر اونچ نیچ بھی ہوگی، یہاں پر ظلم بھی ہوگا، یہاں پر قتل و غارت گری بھی ہوگی۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیتا ہے، وہ جو آج آپ کے سامنے میں نے آیت تلاوت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے تو صحابہ کرام تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اس زمانے کا اسلحہ تیر ہوتا تھا کہ کس کا تیر نشانے پر لگے گا، کس کا تیر سب سے دور جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شاباش دیتے وقت کہا، ارمو، خوب تیر اندازی کرو، ان اباکم کان رامیہ، تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بہترین تیر انداز تھے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو، طاقت تو نام ہی پھینک کر دور چیز مارنے کا ہے، یعنی نیزہ بھی آپ پھینک کے مارتے ہیں، تیر بھی آپ پھینک کے مارتے ہیں، اور آج کے دور میں گولی بھی، آج کے دور کا میزائل بھی، آج کے دور کی بمبارمنٹ بھی، اس کے اندر بہت نشانے پر چیز کے جا کے لگنا، یہی کمال ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو امت کو تلقین کی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے دشمن نہ ہو، تمہارے خلاف کھڑے ہونے والے نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دشمن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور مشرکین کے بارے میں صاف ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے اگر کوئی بڑے دشمن ہیں تو یہ دو ہیں۔ تو جب یہ چیز طے ہو چکی ہے کہ مسلمان کے خلاف
جارحیت بھی ہوگی، ظلم بھی ہوگا، ان پر حملہ بھی ہوگا، ان کے خلاف لوگ کھڑے بھی ہوں گے، ان کے خلاف لوگ آپس میں اکٹھے ہو کر بھی آئیں گے۔ غزوہ احزاب، غزوہ خندق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جو ایک نہایت چند مشکل جنگوں میں سے ایک جنگ غزوہ احزاب تھی، اور اس کا نام غزوہ احزاب تھا ہی اسی لیے کہ احزاب حزب کی جمع ہے، کہ عرب سے سارے بڑے بڑے گروہوں کو لوگ جمع کر کے آئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت پر حملہ کریں اور ان کو نیست و نابود کر دیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے، اور مسلمانوں کی جو 1500 سال کی تاریخ ہے، کہ کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں نے اپنے دفاع کی فکر نہ کی۔ لہٰذا علماء اور مفسرین اس بات پر اجماع ہے سب کا کہ مسلمانوں کا حفاظت کا نظام، حفاظتی بندوبست، سرحدوں کی حفاظت، حملے سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، اس کا اجتماعی نظام کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں مسلمانوں کا دفاعی نظام، حفاظت کا نظام کمزور ہوا، وہیں پر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی۔ اس وجہ سے کوئی بھی عقل مند آدمی اس بارے میں دو رائے نہیں رکھتا کہ آج کے زمانے میں جو دفاعی نظام ہے، اپنی حفاظت کا بندوبست ہے، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ البتہ اس کے اندر دو باتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں رکھنی ہے، اور آج کی درس کا خاص نقطہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو سیاسی تقسیم ہے، جغرافیائی تقسیم ہے اور ملکوں کی تقسیم ہے، وہ جغرافیائی بنیادوں پر بنا دی گئی ہے۔ اگر ایک ملک کسی جگہ پہ ہے تو قوم کا مطلب ہے اس ملک میں رہنے والے، جیسے کہا جاتا ہے پاکستانی قوم۔ تو آج کے دور کا تصور یہ ہے کہ قوم کی شناخت ملک کے ذریعے ہے۔ قوم کی شناخت ملک سے بھی ہوتی ہے، قوم کی شناخت زبان سے ہوتی ہے، قوم کی شناخت رنگ سے ہوتی ہے، اور قوم کی شناخت مذہب سے ہوتی ہے۔ تو اگرچہ انسانوں نے اپنے ملک تو بنا لیے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے ہم ایک ہیں، لیکن اصل جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر مختلف قسم کے رجحانات رکھے ہیں کہ وہ اپنی قوم کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے رنگ والوں کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنی زبان کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے مذہب کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کے اندر آج بھی اختلافات اور جنگیں ملک کی بنیادوں پر نہیں بلکہ اور بنیادوں پر بھی ہوتی ہیں۔ مسلمان اور غیر مسلم کی جنگ بھی ہوتی ہے، ایک ملک میں رہنے والے اور دوسرے ملک میں رہنے والے کی بھی جنگ ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، ذہن میں اچھی طرح سے بٹھانی چاہیے کہ مسلمانوں کے دشمن مسلمان ہونے کی وجہ سے بھی ہوں گے، مسلمانوں کے دشمن کسی خاص مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے بھی ہوں گے۔ اور ایسی صورت میں دو طرح کے دفاع ہمارے ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، سارے دنیا کے مسلمان کڑ رہے ہیں، مگر وہ اجتماعی طور پر کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر پاتے، اس لیے کہ جب کوئی بڑا فیصلہ ہونے جائے گا وہ کہیں گے آپ تو دوسرے ملک کے رہنے والے ہیں، آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے۔ تو اس وجہ سے دو طرح کی چیزیں ہم پر لازم ہیں۔ ایک یہ کہ ملک کی سطح پر دفاع کا نظام ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے دفاع کا نظام دنیا کے چند اچھے نظاموں میں سمجھا جاتا ہے، اور پچھلے دنوں کے جو واقعات ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ، بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاکستان نے جو کچھ بھی کیا، جس طریقے سے ان کے جہاز گرائے اور مضبوط دفاع کیا، وہ سب کے سامنے ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہزارہ لاکھ کروڑ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں ایسے قابل لوگ رکھے ہیں، ہماری قوم کے اندر جذبہ جہاد رکھا ہے، جذبہ دفاع رکھا ہے، اور بہت اعلیٰ سطح کا ہے۔ تو ایک تو ذمہ داری ہے کہ قومی سطح کے اوپر دفاعی نظام ہونا چاہیے، یعنی قومی سطح سے مراد ہے ملک کی سطح۔ ایک ملک ہے
اس کی تقسیم کے تحت پاکستان ایک ملک ہے، بنگلہ دیش ایک ملک ہے، افغانستان ایک ملک ہے، پھر عرب ممالک ہیں. ہر ملک کا انفرادی دفاعی نظام نہایت مضبوط ہونا چاہیے. یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے لیے ہر وہ قوت، ہر وہ طاقتور چیز جو تم تیار کر سکتے ہو وہ کرو. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس زمانے میں گھوڑے، جس زمانے میں خچر، جس زمانے میں گدھے، اس طرح کی چیزوں کو تیار کیا جاتا تھا، کتے پالے جاتے تھے، تو اس زمانے میں ان کی اہمیت زیادہ تھی. آج کے زمانے میں اسلحے کی ان چیزوں کی اہمیت ہے. تلوار کی ایک زمانے میں اہمیت تھی، تو آج کے زمانے میں میزائل کی اہمیت ہوگی، آج کے زمانے میں اسلحے کی اہمیت ہوگی. تو ایک تو انفرادی ہر ملک کا اپنا دفاعی نظام جہاں تک بنا سکتے ہو بنانا چاہیے. یہ فریضہ اجتماعی ہے. ہمارے بہت سے اسلامی ممالک میں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے اس میں غفلت رہی، جس کی وجہ سے آج ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی ملک اپنے یہاں اچھی مضبوط، خصوصاً مسلمان ملک اپنی اچھی مضبوط فوج نہ بنائے، اپنی اچھی مضبوط اسلحے کی بنیادیں نہ رکھے. یہ دفاع کا فریضہ ہے. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة کا فریضہ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پہ مجاہدین کو دوسرے عبادت کرنے والوں سے افضل قرار دیا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ لوگ جو جا کر دفاع کا کام کرتے ہیں مسلمانوں کا، وہ لوگ جو جا کر مسلمانوں کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، اگر یہ لوگ نہ ہوں، مسلمانوں میں اس کی فکر نہ ہو، تو پھر تو کوئی بھی آ کے ان کو مار دے گا، کچھ بھی کر دے گا. تو ایک انفرادی قومی ملکی سطح کا دفاع یہ بھی لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آج سے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے یہ طے کیا کہ پاکستان کو ایک مضبوط قوت بنائے. اللہ کی توفیق سے پھر ایٹم بم بنانے کا فیصلہ ہوا، اور بہت سارے فیصلے، بہت سارے کردار ہم جانتے ہیں. لاتعداد لوگ ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہی نہیں. ان سب کی اجتماعی کوششوں سے، پھر قوم کی اجتماعی کوششوں سے، قومی اخراجات سے اللہ تعالیٰ نے آج اگر اس ملک کو مضبوط بنایا ہے، باصلاحیت لوگ پیدا کیے ہیں، تو اللہ کے فضل کے بعد سبب کے درجے میں انسان اس چیزوں کی وجہ سے دفاع کر پاتا ہے. اور یہ دفاع فریضہ ہے. جن ملکوں میں یہ دفاع نہیں تھا، ان ملکوں کی کیا حالت ہو گئی. آج اگر فلسطین کے پاس یہ دفاعی بندوبست ہوتا تو اس کی یہ حالت نہیں ہوتی. تو ایک تو انفرادی سطح پر، ملک کی سطح پر، ریاست کی سطح پہ اپنے اپنے مسلمان ملکوں کا دفاع یہ لازم ہے. ایک تو یہ لازم ہے. اور دوسرا جو ہے، جو کہ بہت اہم ہے آج کے دور میں، کہ چونکہ مسلمان ملکوں میں اور قوموں میں تقسیم ہو گئے ہیں، لہٰذا ایک اور فریضہ ہے جو کہلاتا ہے اجتماعی دفاع، کامن ڈیفنس. 52 اسلامی ممالک ہیں. آج تک مسلمان ملکوں کی کوئی ایک ایسی تنظیم نہیں بننے دی گئی جو دفاعی طور پر دفاع کے فریضے کو انجام دے. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا یورپین سطح پہ بنی ہوئی، نیٹو بنی ہوئی ہے، اور خدا جانے کیسی کیسی تنظیمیں بنی ہیں. ایک ملک پر حملہ ہوتا ہے، وہ دوسری فوج کو بلا لیتے ہیں، وہ سب مل کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اسلامی آرگنائزیشن آف اسلامی کوآپریشن، اسلامی ملکوں کی جو تنظیم پاکستان میں 1974 میں بھٹو صاحب مرحوم نے سارے مسلمان رہنماؤں کو بلا کر جس کی بنیاد لاہور میں رکھی تھی، بادشاہی مسجد میں سب نے جا کے نمازیں پڑھی تھی، آج بھی اس کی تصویریں ملتی ہیں. اس تنظیم کے اندر سیاسی طور پہ شریک ہونے والے تقریباً تمام رہنماؤں کو غیر طبعی موت، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. اس کے پیچھے جو وجہ تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ یہ اجتماعی طور پر ایک سسٹم بننے جا رہا ہے. کل کلاں اگر انہوں نے اپنا ایک کامن ڈیفنس کا سسٹم بنا لیا کہ ایک ملک پر حملہ، یہ تصور کیا جائے گا کہ اس کی پوری تنظیم پر حملہ ہے. یہ کہلاتا ہے اجتماعی دفاع، مشترکہ دفاع، کامن ڈیفنس. آج اس کی اہمیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے.
آج فلسطین کے ایک حصے پر حملہ ہو رہا ہے، دوسرے حصے پر نہیں ہو رہا، تو کوئی بھی دوسرا جا کر اگر اس میں گھسے گا تو ساری دنیا اس پر امٹ پڑتی ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں گھسنے والے، حالانکہ خود وہ یہ کام کر رہے ہیں، مگر خود چونکہ طاقت رکھتے ہیں وہ، لہذا کوئی ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو اس کمزوری کا احساس مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے وہ میں انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں کہ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے، کم سے کم درجے میں جو کیا ہم کر سکتے ہیں، لیکن ایک اجتماعی مشترکہ دفاع کی ضرورت مسلمانوں کو بہت عرصے سے، اور اس کی فکر مسلمانوں میں بہت عرصے سے ہے بھی، لیکن جو لوگ ذرا سے اس میں کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ ہر ملک اپنے اپنی سطح پہ رہے گا، حالانکہ ایک مشترکہ دفاعی نظام ہو، مشترکہ معاشی نظام بھی ہوتا ہے، بڑی حد تک مشترکہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یورپین کمیشن نے اپنے یورو چلانے کی کوشش کی، مشکلات ہیں ان کو، لیکن یورو چلانے کے پیچھے جو حکمت ہے وہ کیا ہے ان کے پیش نظر؟ یورو چلانے کے پیچھے ان کی حکمت پیش نظر یہی ہے کہ ہمارے سارے یورپ کے اندر ایک کرنسی ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر وحدت، اتحاد، یہ کوئی ضروری نہیں کہ 100% وحدت ہو، ہمارے دین کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مزاج مختلف رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسائل کو جس طرح سے بیان فرمایا ہے اس کے اندر گنجائش رکھی کہ اس کے اندر لوگوں کا اختلاف ہو، تو ایک حد تک اختلاف ہو، بالکل ہو۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر علاقے کی ضرورت اور تقاضے کے تحت وہاں کے لوگ آباد ہو جاتے ہیں، ان مسائل پہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ امت نے کم سے کم 4، 5، 6 قسم کے فقہ امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بعد سے چلے آ رہے ہیں، اور مسلمان رہتے ہیں آپس میں، آرام سے رہتے ہیں، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے۔ تو ایک درجے کا اختلاف امت میں کوئی قابل اشکال بات نہیں ہے، کوئی قابل اعتراض بات نہیں، لیکن کچھ چیزوں کے اوپر امت کا اتحاد ہونا ضروری ہے۔ اس میں سے ایک دفاع ہے، دفاع کے پر اتحاد ہو، بہت سارے معاشی معاملات پر اتحاد ہو سکتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بہت سارے قانون بنانے کے پروجیکٹ پہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ تو آج امت کو ایک مشترکہ کام کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو بھٹو صاحب مرحوم کے زمانے میں سیاسی لیڈر جمع ہوئے تھے، ایک دفعہ میرے پاس ایک تصویر کسی صاحب نے بھیجی، بادشاہی مسجد میں سب بیٹھے ہیں، بھٹو صاحب بیٹھے ہیں، قذافی بیٹھے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ان میں سے جتنے بھی لوگ ہیں سب غیر طبعی موت مرے ہیں۔ انہوں نے مل کر جو بنانے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ یہ سارے لوگ اپنے دینی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی بہت داڑھی ٹوپی والے دیندار نہیں تھے، لیکن ان کے اندر ایک فکر تھی کہ مسلمان جمع ہوں، تو انہوں نے آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی، OIC۔ لیکن کوشش یہ کی بات کے لوگوں نے کہ OIC کو پنپنے نہ دیا جائے، ورنہ OIC کا ایک پروجیکٹ یہ بھی تھا کہ ہمارا مشترکہ بینک ہوگا، ایک کامن بینک جس کا نام ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک۔ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہوگا، ہمارا ایک مشترکہ فتوے کی کونسل ہوگی جو آج بھی کام کرتی ہے، مجمع الفقہ الاسلامی، ابھی پچھلے ہفتے اس کا قطر میں 4 روزہ اجلاس ختم ہوا ہے۔ ہمارے درمیان مشترکہ تعلیمی ادارے بنیں گے، ہمارے درمیان مشترکہ تحقیق کے ادارے بنیں گے، اور ہمارے درمیان مشترکہ کامن ڈیفنس کی چیزیں بنیں گی۔ بس انہوں نے کہا ایسے فکر لانے والے ہر آدمی کو ختم کرو، اور ایسے لوگوں کو لانے کی کوشش کرو یا ملک میں ایسا بھوچال رکھو کہ ہر وقت لڑائی جھگڑا رہے، کوئی پولیٹیکل سسٹم اسٹیبلش نہ ہو سکے۔ تو اس چیز کی ہمیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اجتماعی طور پہ اس لیے کی گئیں کہ مسلمانوں میں اجتماعی دفاع کی فکر ختم ہو جائے۔ جب اجتماعی دفاع کی فکر ختم ہوگی تو کوئی کسی ملک پر حملہ کرے گا، دوسرا اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دے گا کہ بھائی ہمارا آپس کا کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر آپ کا دفاع کریں۔ تو انفرادی دفاع کی ذمہ داریاں کہ ہر ملک اپنی سطح پر اپنا دفاع مضبوط کرے، اور اجتماعی دفاع، مشترکہ دفاع کی ذمہ داریاں یہ مسلمانوں کے اوپر کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جائے، پھر زندہ کیا جاؤں،
پھر شہید کیے جائیں. 3 دفعہ تمنا کی، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اموت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی لڑنے کے لیے جانے والے آدمی کو سامان فراہم کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو گویا کہ وہ خود لڑنے جاتا ہے. یہ سارے فضائل جب ہم جوڑتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد ہے مسلمانوں کے اجتماعی دفاع کا کام، انفرادی دفاع کا کام اور اجتماعی دفاع کا کام. تو پہلی بات جو آپ سے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی قومی سطح کے اور امت کی سطح کے دفاعی نظام کی بڑی ضرورت ہے. یہ فکر اپنی نسل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ بعض دفعہ لوگوں سے، ہم سب تو یہاں جو بیٹھے ہیں درس قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، القرآن کورسز نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں. آپ ذرا عام یونیورسٹیز میں، کالجز میں اچھے سمجھدار بچوں سے جا کے بات کریں، مشترکہ دفاع کیا ہوتا ہے، قومی دفاع کیا ہوتا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کے بارے میں بہت آشنا نہیں ہے. یہ تو ابھی حالات جنگ کی وجہ سے کچھ لوگوں میں جذبات پیدا ہے، ورنہ عام طور پہ وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے یہ بنانے کی، ہمیں یہ چیز بنانے کی کیا ضرورت ہے، فلاں چیز بنانے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیولپمنٹ پہ کام کریں بالکل، لیکن دشمن کے بارے میں بیدار رہنا بھی تو ضرورت ہے. اس فکر کو امت کی سطح پہ، قومی سطح پہ رکھنا چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی دفاع یہ ہماری ذمہ داری اور فریضہ ہے. ورنہ جب کوئی دوسرا حملہ کرنے آئے گا تو آپ کو بالکل پوچھ کے رکھ دے گا. آپ کے خیال میں جو ہمارے یہاں کل پاکستان میں جنگ بندی ہوئی ہے، سیز فائر ہوا ہے، یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا نا کہ ان کو اندازہ تھا کہ جنگ کی شدت بڑھے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کوئی ایسا ملک ہو کہ جس کو کوئی نوالا بن کے کھا جائے. سخت مزاحمت ہوگی، سخت قسم کے اسلحے کا سامنا ہوگا. اگر ایسی قوت پاکستان کے پاس نہ ہوتی تو آج بھی یہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوتا. اس وجہ سے یہ فکر اپنی نسل میں منتقل کرنی چاہیے کہ ملکی سطح پر دفاع کی ضرورت اور امت کی سطح پہ دفاع کی ضرورت ہے. اور اس وجہ سے ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس ملک کے رہنے والے. آپ پر حملہ کرنے والے بہت سارے حملے آج کے زمانے میں آپ پر مذہب کی وجہ سے ہو رہے ہیں. اس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، صرف یہ وجہ نہیں ہے کہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس فکر کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو طاقت، جو پاور، جو صلاحیت ان کے لیے تم رکھ سکتے ہو، تیار کر سکتے ہو، وہ کرو. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنگ کے تقاضے بدلتے ہیں. کسی زمانے میں تلوار تیز ہونا، گھوڑے تیز ہونا، انسان کی جسمانی تربیت کی اہمیت تھی. اس کے بعد پھر بارود کی اہمیت ہوئی، گولے کی اہمیت ہوئی. اب اور آگے بڑھے ہیں تو اس کے اندر میزائل کی اہمیت ہوئی، دور تک جانے والے ہتھیاروں کی اہمیت ہوئی. اب آپ اور آگے گئے ہیں تو ٹیکنالوجی کی بنیاد پر لڑے جانے والی جنگ کی اہمیت ہے. انفارمیشن کی بنیاد آج کل ٹیکنالوجی پہ بہت ہے. ہمارا میزائل بھی جو جا رہا ہے اس کے اندر بھی سسٹم لگے ہوئے ہیں، جاسوسی کے آلات. تو ہر زمانے کے حربی تقاضے، جنگی تقاضے مختلف ہوتے جاتے ہیں. ان تمام چیزوں کے اندر اپنی مہارت پیدا کرتے رہنا، اس کے اوپر خرچہ کرنا. یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کی آیت کا آخری حصہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا عجیب و غریب حصہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تم قوت، جو کچھ پاور، جو جنگی صلاحیت تم پیدا کر سکتے ہو وہ کرو. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اس زمانے میں گھوڑوں کی پابندی بہت زیادہ اہمیت تھی، تو خاص طور پہ گھوڑوں کا ذکر فرمایا کہ گھوڑوں کو پالنے کا، ان کا پورا بندوبست کرنا. آگے فرمایا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اس کے ذریعے تم ڈراتے ہو
روب پیدا کرتے ہو اللہ کے اور اپنے دشمنوں کے دل میں. وآخرین من دونہم، ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر روب جاتا ہے. لا تعلمونہم، تم ان کو نہیں جانتے، دور ہیں وہ، سمجھتے ہو کہ ان سے ہمارا کیا لینا دینا، مگر وہ بھی دشمن ہیں. اللہ ان کو جانتا ہے، تم نہیں جانتے. آگے ایک عجیب بات ارشاد فرمائیں، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں پورے کا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی. اس کا مطلب علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. ایک مطلب تو ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تم صدقات خیرات کرو اللہ تمہیں واپس دے گا، مشہور ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تم جنگ کے اوپر اپنی حربی صلاحیت کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، چونکہ جنگ کی آیات کے ساتھ جڑی ہوئی آیت ہے. ظاہر ہے کہ انسان جب گھوڑا پالے گا، تلوار رکھے گا، نیزے بنائے گا، میزائل بنائے گا، بم بنائے گا، اپنی ٹیکنالوجی پر خرچہ کرے گا، تو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر سے خرچہ اس پر ہوتا ہے نا. یہ جو کچھ بھی ہمارے پروگرام چلتے ہیں قومی اخراجات ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوفی الیکم وانتم لا تظلمون، تمہیں پورے کے پورے دے دیے جائیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو. معلوم یہ ہوا کہ اجتماعی دفاع کے نظام پر خرچ کرنا اور امت کی سطح کے اجتماعی نظام پر خرچ کرنے سے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، تمہیں چیزیں واپس لوٹا دی جائیں گی. اس نیت کے ساتھ، اس حضوری قلب کے ساتھ، یہ نیت رکھتے ہوئے کہ جو بھی ہم دفاعی نظام بنائیں گے یہ دراصل مسلمانوں کے دفاع کے لیے بنا رہے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے لڑنے کے لیے بناتے ہیں، لہٰذا اس پر کیا جانے والا خرچہ اللہ واپس لوٹا دے گا. کیسے لوٹائے گا وہ اللہ جانتا ہے. اس کے لوٹانے کے بارے میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں. دو طرح سے لوٹانا ہوتا ہے. ایک تو لوٹانا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پر کوئی حملہ ہو تو اللہ اس حملے سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے، آپ اپنے وسائل اختیار کرتے ہیں. پاکستان میں بھی آپ دیکھیں جو پچھلے 4-5 دن سے جو دنیا میں جس طریقے سے بات کر کے اعلان کر کے ہم پر بھارت نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ اعلان تو ایسا تھا کہ جیسے وہ داخل ہو کر پاکستان میں کراچی، لاہور، اسلام آباد سب کو مٹا دیں گے. تصور تو انہوں نے یہی دیا تھا، ان کی میڈیا نے بھی یہ تصور دیا. تو علماء نے لکھا ہے کہ یوفی الیکم کا ایک مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں دفاع پر خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جو تم نے خرچہ کیا ہے کم سے کم تو یہ بات فرمائیں گے کہ تمہیں ایسی حفاظت عطا فرمائیں گے کہ تمہیں احساس ہوگا کہ آج جو کچھ ہم نے خرچ کیا وہ ضائع نہیں گیا. اور ایسا ہی احساس ہے ہمارا. آج بھی جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیز فائر ہو رہا ہے اور دنیا کے کو 25-30 ملک بیچ میں آ گئے کہ مت لڑو، تو اس کے پیچھے ان کے اپنے مفادات ہیں. ان کو کون سا فکر پڑی ہے کہ مسلمان لڑیں یا مریں؟ اگر اتنی فکر ہوتی تو غزہ کی ہوتی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ جو کچھ تم خرچہ کرتے ہو تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے تو تمہیں پورے کا پورا لوٹایا جاتا ہے اور کوئی زیادتی ظلم نہیں ہونے دیا جاتا تمہارے سے، چونکہ تم دفاع کرنے پر تیار ہوتے ہو. اور دوسرا مطلب اس کا مفسرین نے لکھا ہے کہ جو کچھ تم اس معاملے میں اللہ کے اوپر خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں وہ کہیں اور سے واپس کر دے گا. میں عجیب و غریب ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا 3 دن پہلے، غالباً امریکہ کی کسی یونیورسٹی کے اکنامکس کے پروفیسر کا میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ جو لوگ، وہ تو ظاہر مسلمان نہیں ہیں، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، خیراتی کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنا پورا ڈیٹا کیلکولیٹ کیا ہے. ان کی جو گروتھ ہے، ان کی جو ترقی ہے، جتنا وہ خرچہ کرتے ہیں اس میں اس کا تقریباً 76% ان کو واپس ملتا ہے. تو انہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر کسی نے $1 دیا ہے تو اس کے پاس $1.76 واپس آیا. یعنی $1 اگر کسی نے خرچ کیا ہے تو اس کے پاس $1 واپس نہیں آیا، $1.25 واپس آئے. لہذا اگر کسی نے $1 کروڑ خرچ کیے ہیں تو اس کے پاس $2.25 کروڑ واپس آئے. انہوں نے پوری ریسرچ کی، میں تو خلاصہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جیسے مشہور حدیث ہے، ما نقص مال من صدقہ، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. تو صدقہ کرنے سے کے اوپر بھی یہ وعدہ ہے، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. صدقے پر بھی یہ وعدہ ہے، اور اللہ کی راہ میں دفاع کے اوپر، اجتماعی اور انفرادی ملک کی دفاع پر خرچ کرنے پر بھی یہ وعدہ ہے. جو کچھ کرو گے واپس لوٹایا جائے گا. کبھی آنے والے وقتوں میں آپ کو لوٹایا جاتا ہے، کبھی مصیبت کم کر دی جاتی ہے، کبھی آفات کم کر دی جاتی ہے، کبھی کوئی اور کاروبار کے ذریعے اللہ آپ کو آگے بڑھاتا ہے. نیت یہ ہونی چاہیے کہ اجتماعی قومی سطح کا دفاع ہے اور ملی سطح کا دفاع ہے. اور اس کے اندر جو دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام وہ چیزوں کا حصول، جیسے آج کے زمانے میں ڈرون ٹیکنالوجی امپورٹنٹ ہو گئی. چنانچہ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ پاکستان کے پاس بھی اچھی ٹیکنالوجی ہے، اور ترکی اس دنیا میں اس معاملے میں آگے جا رہا ہے. تو آپ کے پاس میزائل ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی ہو، آپ کے پاس سائبر کی صلاحیت ہو، کمپیوٹرائز آج کل جو سائبر اٹیک کہلاتے ہیں اس کی صلاحیت ہو، آپ کے پاس سیٹلائٹ ہونے چاہیے. جو آج کے دور میں تمام وہ تقاضے جو کہ دوسرے لوگ کرتے ہیں، اس کی اجتماعی کوششوں کا کرنا، اس کی فکر دل میں رکھنا، اس پیغام کو آگے پہنچانا، صاحب اقتدار کو، صاحب اختیار کو، ہر کسی کو پہنچانا اپنے الفاظ میں، یہ ضروری ہے. ہمارے یہاں پچھلے عرصے میں، پچھلے ہم 40 سال کا اپنی تاریخ کا جائزہ لیں، مسلمانوں میں جذبہ بہت تھا لڑنے کا، نکلے بھی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ مسلمانوں کو جو شکست ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو تیاری پوری نہیں تھی. یعنی میں اگر باہر نکلتا ہوں لڑنے کے لیے، میرے پاس اسلحہ ٹھیک نہیں ہے، یا میرے پاس ناقص اسلحہ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. آج بھی پاکستان کے پورے عالم اسلام میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کی ذرا پرواہ نہیں کرتے. ابھی آپ نے دیکھی ہوں گی، کل تصویریں آئی ہیں کہ جو لوگ پاکستان کی طرف سے آپریشن بنیان المرصوص کے اندر جو پائلٹ لڑنے جا رہے تھے، تو انہوں نے جاتے وقت اپنی ایک وصیت کے اوپر دستخط کر رہے تھے، اور کوئی جبر نہیں تھا. اور جہاں تک میں جانتا ہوں کہ ایک نہیں ہوگا، 100 ہوں گے دستخط کرنے والے، ہمیں بھیج دو. ایسی الحمدللہ ہی بات ہے. وہ دستخط کر کے جا رہے تھے کہ اگر ہم مر گئے تو شہید ہیں، اور واپس آ گئے تو غازی ہیں. جذبہ الحمدللہ بہت ہے ہمارے یہاں. اور میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ دستخط کرنے والے ایک نہیں ہوں گے، 200 لوگ ہوں گے، ہمیں بھیج دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ جہاد پہ نکلیں تو کچھ لوگ ایسے آئے ہیں آپ کے پاس جنہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھیج دیجیے. آپ نے کہا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، تو میں کس چیز پہ بھیجوں؟ نہ گھوڑا ہے، نہ اونٹ ہے، نہ تلوار ہے. تو روتے ہوئے واپس گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ. میرے پاس تو کوئی ساز و سامان ہی نہیں ہے، جتنا ساز و سامان تھا لڑنے کا اس کو میں لوگوں کو دے کر بھیج چکا ہوں. اب تم صرف پیادہ لوگ ہو، پیدل چلنے والے، نہ گھوڑا تمہارے پاس ہے، نہ اونٹ ہے میرے پاس، نہ میرے پاس کچھ ہے، نہ تمہارے پاس کچھ ہے، نہ تلوار ہے، نہ نیزہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. وہ روتے ہوئے واپس گئے. ایسے لوگ ہیں، اور ہمیں ایسے لوگوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہیں جو فرنٹ پہ محاذ پہ جا کے لڑیں گے، کچھ ہوں گے جو سائبر وار میں، سائبر وارفیئر جو کہلاتی ہے، کمپیوٹرائز نیٹ ورک کی جنگ، اس کے اندر ماہر ہوں گے. یہ بہت بڑا فریضہ ہے. کچھ ٹیکنالوجی میں ماہر ہوں گے، کوئی کسی چیز میں ماہر ہوگا. ایسے لوگوں کی تیاری ہمارے دین کا تقاضا ہے، اور جو لوگ اس کام میں جاتے ہیں ان کو اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے. اور اس تقاضے کے بارے میں اگر فکر کم ہو رہی ہو تو دل میں اس کو جگاتے رکھنا چاہیے. اگر ہماری تیاری کم ہو، صلاحیت ہمارے پاس کم ہو، تو اللہ تعالیٰ کا حکم یہ کہ جتنی صلاحیت ہے اس کے مطابق لڑو، لیکن صلاحیت حاصل بھی کرو. ہمارے سامنے اسپین کی جو تاریخ ہے، 800 سال مسلمان حکمراں رہے وہاں پہ. اس کے بعد جب وہ مسلمانوں سے چھنا ہے تو 600-700 سال اور ہو چکے ہیں، آج تک مسلمانوں کے پاس واپس نہیں آیا ہے. مسلمان کمزور تھے،
لغویات میں پڑے ہوئے تھے، ایسے لوگ نہیں تھے جو دفاع کے لیے کھڑے ہوں۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسے لوگ ہیں جو فلسطین کے اوپر ہمارے یہاں علماء کرام نے 2-3 دفعہ کانفرنسز کی ہیں، بہت سارے لوگ مقابلے میں آ گئے، یہ خود کیوں نہیں جاتے لڑنے؟ حالانکہ یہ کوئی بات نہیں ہے معقول۔ بات یہ کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے اندر اجتماعی دفاع کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ مشترکہ دفاع کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی حفاظت کی فکر نہیں ہونی چاہیے؟ دنیا میں یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ 5 ملکوں کے پاس ایٹم بم ہو اور ان کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہو؟ یہ کس نے بنایا دنیا میں قانون؟ یہ صرف طاقتور کا بنایا ہوا قانون ہے کہ میرے پاس تو اسلحہ ہو تمہارے پاس نہ ہو، اس لیے کہ جب میں مارنے تمہیں ہوں تو تم جواب نہ دے سکو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر دے، جنت میں جگہ دے، جنہوں نے آج سے 40-50 سال پہلے یہ فکر کی۔ آج تو دنیا میں ان میں سے اکثر لوگ جا چکے ہیں، ہمارے وہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، سائنسدان ہوں، جنہوں نے یہ فکر کی کہ مسلمانوں کے پاس، پاکستان کے پاس ایک اجتماعی ایسا اسلحہ ہو جو ان کے بھی کام آئے اور امت کے اور بھی کام آئے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اس لڑائی میں سارے مسلمان ملکوں میں خوشی تھی یا نہیں تھی؟ سب کھڑے تھے پیچھے۔ یہ جذبہ، یہ جو فکر ہے وحدت کی، یہ امت کی سطح پہ ہے اور یہ آج بھی باقی ہے اور اس کو باقی رہنے کی ضرورت ہے۔ تو جو آج کے دور میں جتنی بھی حربی، جتنی وار ٹرکس ہیں، وار ٹیکنالوجیز ہیں، جو بھی ہمارے پاس اس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہے، ان سب کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا ملک کے لیے اور ملت کے لیے یہ ہمارا اجتماعی فریضہ ہے۔ اور ہمارے یہاں عالم اسلام میں اس معاملے میں غفلت برتی جاتی رہی ہے، اور کوشش باہر سے دشمنوں کی یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے کے بعد مسلمان جو کمزور ہوئے ہیں تو ان کو دوبارہ طاقتور نہ ہونے دیا جائے، اگرچہ اس معاملے کو 100 سال ہو چکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑی بہت طاقت حاصل کر کے لوگ آ رہے ہیں اوپر۔ اللہ تعالیٰ اور قوت عطا فرمائے، نیک صالح لوگوں کے ہاتھ میں، دیانتدار لوگوں کے ہاتھ میں اقتدار ہو، تو ایک اس ذمہ داری کے احساس ہمیں ضروری ہے۔ اب آخری بات ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ ہمارے پاس حربی دفاع امت کی فکر ہے، جدید حربی ٹیکنالوجی، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی نہیں ہو پا رہی۔ ہمیں 2-3 کام کرنے چاہیے۔ پہلی بات، وحدت کے اوپر اجتماعیت کی فکر کرنی چاہیے، اختلاف رائے کے باوجود اجتماعیت کی فکر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ افتراق اور انتشار سے کبھی بھی طاقت نہیں آتی، طاقت آتی وحدت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض تعلیم سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے امت کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا کہ بعض ایسے حکمراں آئیں گے جو تمہاری حق تلفی کریں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اس معاملے میں کیا حکم دیتے ہیں، کیا کریں ہم؟ تو آپ نے فرمایا اعطوہم حقہم وصلوا اللہ حقکم، جو ان کا حق ہے وہ تو تم ادا کرتے رہو، اور وہ تمہارے حق کے اندر کوتاہی کریں تو اللہ سے اپنا حق مانگو۔ اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر آپ کا حق آپ کو نہیں مل رہا، ایک تو اس کے مانگنے کا طریقہ ہے کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ مانگیں، جیسے آج کل احتجاج کرتے ہیں لوگ، وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، مزاحمت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ جب مزاحمت آپ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ افتراق پیدا ہوتا ہے، لڑائی پیدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دے دیتے کہ سنو، تمہارا اگر کوئی حق مارے تو تم کھڑے ہو کر چھینو اپنے حکمراں سے، تو آج ہم یہاں ایسے نہیں بیٹھے ہوتے، کوئی حکومت کبھی بھی قائم نہ رہتی۔ مسلمانوں کی اجتماعی وحدت، اجتماعی طور پر اکٹھے رہیں اختلافات کے باوجود، یہ بھی امت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ آج اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ مسلمانوں میں قوم کی سطح پہ اختلاف ہو، مسلک کی سطح پہ اختلاف ہو، اور مسلک کے اندر مزید مسلک کے اندر تقسیم ہو۔ کبھی ایک آدمی کو کھڑا کیا جائے، کبھی دوسرے کو کھڑا کیا جاتا ہے، اور وہ چن چن کے سامنے والے کی کمزوریوں کو پکڑ کے اس پہ گفتگو کرتا ہے۔ حالانکہ مسلمان بحیثیت مجموعی کمزور ہیں،
اخلاقی اعتبار سے بھی کمزوریاں ہیں، سیاسی اعتبار سے ہیں، دینی اعتبار سے ہیں۔ وہاں پر حکم یہ نہیں ہے کہ دوسرے شخص کی کمزوریوں کو اجاگر کرو، اس کو اچھالو تاکہ مزید افتراق پھیلے۔ وہاں پر حکم یہ ہے کہ دوسرے کی کمزوریوں پر تنبیہ کی جائے خیر خواہی کے ساتھ، لیکن وحدت کو ختم نہ ہونے دیا جائے، اجتماعیت کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ آج ہم بیٹھے افسوس کرتے ہیں کہ کاش مسلمانوں کا کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس میں سارے ملک جمع ہو۔ ہم میں سے سارے لوگ OIC کے بارے میں اکثر ناراض کیوں رہتے ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ اس آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کو جتنا فعال ہونا چاہیے اتنی فعال نہیں ہے۔ جو بھی ہے بہت غنیمت ہے، آج کے دور میں اس کو بھی خدا کی نعمت سمجھنا چاہیے۔ کم سے کم مسلمانوں کا ایک اجتماعی پلیٹ فارم ہے، اور آنے والے وقتوں میں اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں 4-5 بڑے لوگ پیدا کر دیے تو وہ اس پلیٹ فارم کو بہت بڑا کر سکتے ہیں۔ اس کی سطح پر ہم اجتماعی کامن ڈیفنس بنا سکتے ہیں، مسلم یونین بنا سکتے ہیں، مسلمانوں کا معاشی پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا فرمائے۔ علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے نا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ یہ حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کسی قوم کو ترقی دینی ہوتی ہے، عروج دینا ہوتا ہے، تو ایسے لوگ پیدا فرما دیتا ہے جو نیچے سے پکڑ کے اوپر لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہاں ایسے لوگ بھیجے اور ہمارے اجتماعی دفاع کی، مشترکہ دفاع کی، مشترکہ کاروبار کی، مشترکہ بہت ساری چیزوں کو OIC کے پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اجتماع کی فکر کریں۔ دوسری بات، مسلمانوں کے حالات اور کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر جو بعض لبرل گھسے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کی کمزوریاں بتا کے ٹھٹے ہوئے مزاح کرتے ہیں۔ جہاں مسلمان 2 ملکوں کی لڑائی ہوئی، کوئی آپس میں اختلاف ہوا تو جھگڑا شروع کر دیا۔ یہی جو ابھی بھارت کے ساتھ ہمارا چلا ہے، اس کے اوپر بھی لوگ کمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ تو سیاسی جنگ ہے آپس کی، 2 ملکوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ تو ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے اندر مستقل ایسی باتیں چھوڑتے ہیں یا ایسی فکر کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سب بیکار باتیں، امت ختم ہو گئی ہے، یہ سب بیکار۔ ایسا نہیں ہے۔ اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود امت کا تصور آج موجود ہے، اور وہ آج کی پچھلے ہفتے کی لڑائی میں ہمیں نظر آیا ہے کہ مسلمان ملک ہوں، ایسے ایسے ملک جن سے ہماری توقع بھی نہیں ہوتی، ان ملکوں کی طرف سے خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے مسلمانوں کی جیت پر، صرف کس لیے؟ صرف اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امت کی سطح پہ ہم بھائی ہیں۔ تو اگر ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہمارا دل کڑے گا، اور اگر ہمارا بھائی فتح پائے گا تو ہمارے دل کو خوشی ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایسی جتنی باتیں جو لوگ پھیلاتے ہیں کہ تم میں تو کچھ بھی نہیں رہا، مسلمان حکمراں ایسے ہیں، لڑ رہے ہیں، سب کمزوری ہیں۔ لیکن اگر ایک چھوٹی سی چیز بھی باقی ہو، آپ کے اگر اپنے بھائی سے اختلافات ہوں، اپنے باپ سے اختلافات ہوں، تو تمام تر اختلاف کے باوجود ایک بات تو کامن ہوتی ہے کہ وہ آپ کا بھائی ہے۔ اگر کوئی اس کے ساتھ غمی ہو یا خوشی ہو، آپ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں نا، تمام اختلاف کے باوجود۔ تو تمام تر کمزوری کے باوجود یہ بات یاد رکھیں، امت کا تصور مضبوط کریں، لوگوں کو اپنی اولاد کو تربیت دیں کہ مسلمان من حیث المجموع متفق ہوں، ان کے اندر کامن ڈیفنس ہو، کامن ٹریڈ ہو، کامن پالیسیز ہوں، کامن فارن پالیسی ہوں۔ اسی سے تو مسلمان متحد ہوں گے۔ اپنے اپنے ملک میں رہیں، اپنا اپنا کاروبار کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بہت ساری دہلی والی اور میمن برادریوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک پلاٹ ہے، میرے 3 بیٹے، میں چاہتا ہوں کہ میرے ایک پلاٹ پر 3 منزلہ گھر بن جائے۔ آپس میں متحد بھی رہیں، کاروبار بھی الگ ہو، چولہا بھی الگ ہو، لڑائی نہ ہو، لیکن رہیں ساتھ۔ ہوتا ہے نا، عام سی بات ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اجتماعیت کے اندر اللہ نے جو بخیر و برکت رکھی وہ افتراق میں نہیں رکھی۔ تو اجتماعیت کی کچھ چیزیں تو ہو سکتی ہیں جس پہ ہم جمع ہوں، یہ فکر امت میں پیدا کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ شدت جذبات میں نیک نیتی کے ساتھ بعض دفعہ ایسی مزاحمت کرتے ہیں جو اجتماعیت کے خلاف ہوتی ہے۔ یہ نہیں کرنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ امت کی سطح پر برقرار رہیں چیزیں، اختلاف اتنا نہ بڑھے، آپس میں ایسی لڑائیاں نہ ہوں۔ ہم پاکستان پچھلے 15 سال پاکستان نے ایسی بہت ساری چیزیں بھگتی ہیں
جس کے اندر مختلف لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر فلاں کام نہیں ہو رہا، فلاں نہیں ہو رہا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب کفر اور اسلام کا معاملہ ہے، لہذا ہم ان کو نہیں کریں گے، ہم ان کو یہ نہیں دیکھیں گے، وہ نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے سیاستدانوں کو نہیں مانیں، حکمرانوں کو نہیں مانیں، علماء کو نہیں مانیں، اور کہیں جو میری رائے ہے وہ صحیح ہے۔ ایسی چیز سے بچیں، اجتماعیت کے ساتھ ہو، مشترکہ چیز ہو، اختلاف کے باوجود اچھی چیزوں پر توجہ ہو، کمزوریوں کے باوجود خوبیوں پر نظر ہو، یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور آخری چیز، اللہ سے دعا، اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غزوہ حنین کے موقع پر جب مسلمان جمع ہوئے تو تعداد بہت تھی، تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا آج تو مزہ آئے گا جنگ میں، آج ہمارے کم ہونے سے ہمیں شکست نہیں ہوگی۔ ہزاروں کی تعداد مسلمانوں کو سخت جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتاری، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، اللہ نے تمہاری بہت ساری جگہوں پہ مدد کی، اور حنین کے موقع پر بھی مدد کی ہے جب تمہیں اپنی کثرت اور تعداد پر تھوڑا سا گھمنڈ ہو گیا تھا کہ آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ آپ کے پاس بہترین جہاز ہوں، بہترین میزائل ہوں، ایٹم بم ہوں، لیکن نظر کس پر ہو؟ خدا پر ہونی چاہیے، اللہ کی مدد پر نظر ہونی چاہیے۔ اور حقیقت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اللہ کی مدد کا مطلب یہ نہیں ہے دنیا میں مدد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو مجبور ہوتا ہے، اللہ کو مدد مجبوری والی نہیں چاہیے، اللہ کو مدد رغبت والی چاہیے کہ اچھا کون ہماری طرف آتا ہے تم میں سے، ضرورت تو نہیں ہے تمہاری، کون آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہیں، تو اجتماعیت کی فکر اپنی اولاد و نسلوں میں منتقل کریں، اتحاد کی فکر منتقل کریں، خوبیوں پر نظر رکھنے کی فکر منتقل کریں، خدا کی طرف رجوع کی فکر منتقل کریں، اور یہ کہ مشترکہ دفاع، کامن ڈیفینس اور نیشنل ڈیفینس، یہ سب چیزیں ہمارے واجبات میں سے ہیں، اس کے حوالے سے ہمیں فکر مند رہنا چاہیے، اس کے حوالے سے اخراجات ہوتے ہیں اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جہاز خرید رہا ہے، پاکستان میزائل بنا رہا ہے، پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان وہ کر رہا ہے، ہمیں اس کا کیا فائدہ؟ اس کا فائدہ روز تھوڑی نظر آتا ہے، اس کا فائدہ تو پچھلے ہفتے نظر آیا نہیں آیا۔ ان چیزوں بعض چیزوں کے فائدے آپ کو کبھی کبھی نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے اندر بجلی بجھانے والا ایک فائر ایکسٹنگوشر رکھا ہوتا ہے نا، ایک بوتل لگا کے رکھتے ہیں لال رنگ کی آپ، جس سے پانی، ایک لال رنگ کی بوتل آتی ہے پیٹرول پمپ پہ لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ کئی سال تک اس کو چلانے کی نوبت نہیں آتی۔ اب ایک آدمی اٹھ کر کے بھائی یہ تم نے جو فائر ایکسٹنگوشر لگا رکھا ہے، ہر تیسرے چوتھے مہینے 5,000 روپے کا خرچہ کر کے اس کو بھر کے لاتے، اس کا کیا فائدہ؟ تو آپ یہ کہتے ہیں خدا نہ کرے کبھی ہمیں اس کا فائدہ دیکھنا پڑے۔ کب دیکھنا پڑے گا؟ جب آگ لگے گی۔ لیکن اگر لگ جائے تو وہ فائر ایکسٹنگوشر آپ کے کام آتا ہے۔ یہ ہے تدبیر، اور اس کے کرنے کا حکم ہے، اس کی طرف ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمارا مددگار ہو، مسلمانوں کو اتحاد اور ملت کی سطح پہ اجتماعیت نصیب فرمائے۔ ان کلمات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کچھ اعلانات باقی ہیں، اس کے بعد دعا ہوگی۔ کچھ ہمارے جو جذبات جو ہیں، ابھی 4 دن تک جو جنگ جاری رہی اور اس سے پہلے جو جھڑپیں جاری تھی، ایک ٹینشن کا ماحول تھا۔ صبح میں بیٹھا ہوا تھا تو کچھ چیزیں میں نے لکھی تھی، سوچا تو یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں کہ اس کو پڑھ کر سنا دوں۔ ہم پاک فوج، خاص طور پر پاک فضائیہ کو گزشتہ دنوں جنگ کے دوران ملک کے دفاع کے لیے شاندار کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر پاک فضائیہ نے انڈین رافیل طیاروں کو جو دھول چٹائی
اسے فضائی مقابلوں کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد یہ سب سے بڑا اور سخت ترین فضائی مقابلہ تھا، جس میں انڈیا کے 70 اور پاکستان کے 30 جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ مودی صاحب جو رافیل طیاروں کے حصول کے بعد اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتے تھے، انہیں ہمارے شاہینوں نے اپنی مہارت کے ذریعے J-10C چائنیز طیاروں سے اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ہمارے ہوا بازوں کی اس عمدہ کارکردگی نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور اس نے امریکہ سے سیز فائر کروانے کی درخواست کی، جبکہ اس سے قبل مودی صاحب نے متعدد ممالک کی طرف سے جنگ بندی کی درخواستوں کو حقارت سے مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پاک فوج اپنے آپ کو جدید سائبر ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اچھے طریقے سے مسلح کرے۔ ان ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو مسلح کیے بغیر اب جنگ لڑنا ناممکن ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال انڈین رافیل طیارے کی تباہی، جسے J-10C چینی طیاروں نے اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی سے تباہ کیا۔ سیز فائر کے بعد بھارت اور ہندوستان کے درمیان امریکہ کے توسط سے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے۔ ہماری ملکی قیادت سے درخواست ہے کہ جتنے بھی بھارت کے ساتھ متنازع فی مسائل ہیں، خاص طور پر سندھ طاس معاہدہ، اس کو حل کیے بغیر ٹیبل سے نہ اٹھیں۔ ملک کی قیادت سے یہ بھی درخواست ہے کہ حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں کو ایک پیش پر اکٹھا کرے اور ملک میں یگانگت کی فضا کو فروغ دے۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہزاروں قیدیوں کو فی الفور رہا کرے۔ رافیل طیارے اب تک ناقابل شکست تھے، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی، لیکن J-10C چینی طیاروں نے جب اسے مار گرایا تو بین الاقوامی اسٹاک مارکیٹ میں اس کی قیمت بہت نیچے آ گئی رافیل طیاروں کی، جبکہ J-10C کی بین الاقوامی شیئرز مارکیٹ میں 34% کا اضافہ ہوا۔ اب ہر ملک J-10C خریدنے کے لیے بیتاب ہے۔ تو یہ ہمارے جذبات تھے ہمارے یہاں کے اجتماع کے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے پاک فوج جو ہے دن بدن جو ہے خاص طور پر ہماری فضائیہ دن بدن ترقی کی منازل طے کرے، اور ہم جتنے بھی عوام الناس ہیں ان کو توفیق دے کہ ہم ان کی دامے درمے قدم سخنے مدد کریں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ ان حالات میں جو ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں، اس کے باوجود ہمیں فلسطین، شام اور لبنان کے مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں نہیں بھولنا چاہیے اور ان کی مدد کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنا چاہیے۔ ہم تو پھر بھی اپنے گھروں میں مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو تو بالکل تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ ان کو ان کے گھروں سے، ان کے فلیٹوں سے، ان کی مسکن گاہوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور دن بدن جو ہے کوششیں یہی کی جاری ہیں کہ غزہ سے ان کو وائپ آؤٹ کر دیا جائے۔ تو ان کی ہمیں اخلاقی اعتبار سے، جانی اعتبار سے اور مالی اعتبار سے ہر طرح سے مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہرگز ہم اپنی دعاؤں میں نہ بھولیں اور ہماری جتنی بھی مساعی ہیں ان میں نہ بھولیں۔ ہمارے اکابر نے اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی جو اپیل کی ہوئی ہے، ہم تمام حضرات و خواتین اس اپیل پر عمل درآمد کرنے
کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے۔ اچھا، اگلا ماہانہ درس قرآن و حدیث یعنی کہ جو تاریخ آ رہی ہے وہ 8 جون کی ہے۔ 8 جون کو عید الضحیٰ ہوگی انشاءاللہ تعالی، تو درس قرآن و حدیث اگلے ماہ نہیں ہوگا۔ ایک خوشخبری ہے، القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے تحت جو ہے مدرسہ تحفیظ القرآن للبنات کا اجرا کیا گیا ہے۔ کافی عرصے سے خواتین کا تقاضا تھا کہ بھائی یہاں کوئی معیاری قسم کا حفظ کا مدرسہ نہیں ہے۔ ہمارا القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کا اس حوالے سے بہت طویل تجربہ ہے، تو ہم نے یہاں مدرسہ تحفیظ القرآن للبنات کا اجرا کیا ہے اور حفظ قرآن کی کلاسز کا اجرا کیا ہے۔ جو خواتین اور حضرات اپنی بچیوں کو اور چھوٹے بچوں کو درجہ حفظ میں داخل کرنا چاہیں تو یہاں القرآن کورسز کی انتظامیہ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کی الحمدللہ یہ انفرادیت بن گئی ہے کہ فیس بک پر اسے دیکھنے والوں کی تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، اور حضرت مفتی صاحب ڈاکٹر مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کا جو ایک درس قرآن و حدیث تھا جس کا موضوع تھا معاشرے میں رائج ناجائز اور ناپسندیدہ ذرائع آمدن اور ان کے بارے میں شرعی احکام، اس کو دیکھنے والوں کی الحمدللہ تعداد جو ہے پچھلے ماہ تک 1,40,00,000 تھی، اب تو اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ تو الحمدللہ یہاں کے دروس سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد لاکھوں میں اور بعض اوقات کروڑوں میں بھی ہوتی ہے، اور پوری دنیا کا جو اردو دان طبقہ جو ہے وہ اسے سنتا دیکھتا ہے۔ تو بہت زیادہ اہمیت ہے ہمارے یہاں کے یہ فکری موضوعات پر جو دروس ہوتے ہیں ان کی۔ میں مثال ایک اور پیش کرتا ہوں۔ پچھلے ماہ جو ہے ڈاکٹر سید عزیز الرحمن صاحب نے ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث دیا تھا۔ ان کا موضوع تھا مسلمانوں کے غیر مسلموں سے تعلقات کی حدود۔ اسے اب تک 22 لاکھ افراد 22 لاکھ ناظرین دیکھ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارا رمضان المبارک میں ایک درس قرآن و حدیث ہوا تھا، ختم قرآن کی تقریب کے موقع پر شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب نے وہ درس قرآن و حدیث دیا تھا۔ اس کو اب تک 18 لاکھ افراد دیکھ چکے ہیں۔ تو ہمارا یہ درس قرآن و حدیث بھی انشاءاللہ تعالی ایک آدھ دن میں اپلوڈ ہو جائے گا فیس بک پر، اور اب تو الحمدللہ کیا کہتے ہیں اپنے یوٹیوب پر بھی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یوٹیوب پر بھی تعداد کو ہم فیس بک کے برابر جو ہے کچھ مساعی کر کے جو ہے اس حد تک لے کر آنا چاہ رہے ہیں۔ تو 1-2 دن کے بعد آپ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سننا چاہتے ہیں تو ضرور سنیں۔ اس کے علاوہ اپنے احباب میں بھی اسے فارورڈ کریں۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ قرآن یہاں باہر اسٹال پر اویلیبل ہے۔ عبدالرشید بھائی سے جو بھی لینا چاہے وہ کاسٹ ٹو کاسٹ لے سکتا ہے۔ میرے بھانجے محمد حنیف دیوان اور ہمارے دوست ڈاکٹر صدیق معرفانی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی مغفرت اور ان کے اہل خانہ کے صبر کی خصوصی درخواست کرنی ہے۔ اصغر سعید صاحب جو کہ سال سے ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث میں باقاعدگی سے شریک ہوا کرتے تھے، ان دنوں شدید علیل ہے۔ ان کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے صدیق بھائی جو ہمارے کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی والدہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، گئے ہوئے ہیں وہ آج کل ان کی والدہ کی عیادت کے لیے ہی، تو ان کی صحت کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ملک میں جو سیاسی و اقتصادی بحران چل رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے اوپر خصوصی فضل و کرم کرے۔ اور جیسا کہ حضرت مفتی صاحب اپنے درس قرآن و حدیث میں اتحاد اور یگانگت کی اہمیت پر زور دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں۔ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آج جو ہم یہاں شریک ہیں، حاضر ہیں، اللہ جو بات آپ کی رضا کے مطابق ہو اس بات کو قبول فرما، جو بات تیری رضا کے خلاف ہو اللہ اس بات کو تو معاف فرما اور صحیح بات کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما اور مسلمانوں کو یا اللہ مشترکہ دفاع کی، مشترکہ مالی معاملات کی اور مشترکہ پالیسیوں پر مسلمانوں کو جمع فرما دے۔ پچھلے دنوں جو ہمارے یہاں بھارت کے ساتھ جنگ میں یا اللہ ہمارے مسلمان مجاہدین شہید ہوئے، ہمارے بعض فوجی ساتھی، ہمارے بعض ایئر فورس کے حضرات اور معصوم شہری، اللہ تو ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کو درجات نصیب فرما اور ان کے لواحقین کا یا اللہ تو مددگار اور معین بن جا۔ اور الہ العالمین ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور اللہ جو ظالم ہے اسرائیل ہے اور اس کی مدد کرنے والے جتنے لوگ ہیں اللہ تو ان کے ظلم پر ان کی پکڑ فرما، مسلمانوں کو قوت عطا فرما، مسلمانوں کو دفاع کی یا اللہ دفاع کی طرف متوجہ فرما، اور الہ العالمین جتنی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور مسلمانوں کو ایسے حکمراں نصیب فرما، ایسے لوگ پیدا فرما جو اللہ تجھ سے مخلص ہوں، مسلمانوں سے مخلص ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، اور الہ العالمین ہماری حاجات کو پورا فرما، اور الہ العالمین جب ہم دنیا سے جائیں تو اللہ تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرما، جو مانگ سکے وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم